دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی، اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی، آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جسے یہ پسند ہو کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کر رہے ہیں پروگرام جس کا نام ہے دعوت اسلامی کی رونق جاری و ساری۔ الحمدللہ الکریم مدنی چینل کی خصوصی ٹرانسمیشن ہے، کڈز مدنی چینل کی اسپیشل ٹرانسمیشن ہے یہ یوم دعوت اسلامی کے موقع پر، اور یہ چل رہی ہے۔ آج ہمارا چوتھا ایپیسوڈ ہے۔ پچھلے 3 ایپیسوڈز میں بھی آپ کو دعوت اسلامی کے حوالے سے، دعوت اسلامی سے ریلیٹڈ بہت ساری انفارمیشن دی گئی۔ انشاءاللہ الکریم آج بھی دعوت اسلامی کے متعلق آپ کو بہت ساری باتیں بتائی جائیں گی۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، اول تاخیر شرکت کرنی ہے، اچھی نیتیں کر لیں، جتنی زیادہ اچھی نیت ہوگی انشاءاللہ الکریم اتنا زیادہ آپ کو ثواب ملے گا۔ پیارے بچوں، یوم دعوت اسلامی ہم منا رہے ہیں الحمدللہ۔ دعوت اسلامی کی 42 ایئر کی جو اسٹرگل ہے، جو دعوت اسلامی کو بنے ہوئے تقریباً 42 سال ہو چکے ہیں، اور امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، ان کی کاوشوں کا یہ ریوارڈ ہے، نتیجہ ہے۔ تو پیارے بچوں، ہمیں چاہیے کہ یوم دعوت اسلامی ہم ایک اور انداز میں بھی منا سکتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم بہت زیادہ درود پاک پڑھیں۔ کہ کیا کریں؟ بہت زیادہ درود پاک پڑھیں۔ درود پاک پڑھتے رہیں، اور اس کا ایصال ثواب پھر ہم پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درود پاک پڑھیں گے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے آپ کی بارگاہ میں ایصال کریں گے۔ اس کے بعد جو دعوت اسلامی کے مبلغین ہیں ان کے لیے، خصوصاً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ، آپ کی امی جان کے لیے، اسی طرح آپ کے ابو جان کے لیے، تو ہم اس طرح ایصال ثواب بھی کر سکتے ہیں۔ امیر اہل سنت کے لیے، آپ کے والدین کے لیے، مبلغین دعوت اسلامی کے لیے، سب کے لیے انشاءاللہ یہ بھی ایک دعوت اسلامی چونکہ والے ہیں تو اللہ پاک نے چاہا تو اس کی بھی آپ کو برکتیں ملیں گی۔ اور ویسے بھی ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے کہ درود پاک پڑھنے سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور قرب مصطفیٰ یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ایک طرح سے قریبی بھی حاصل ہوتی ہے، قرب بھی ملتا ہے۔ تو جتنا زیادہ ہم درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ الکریم اتنی زیادہ ہم کو برکتیں ملیں گی۔ آئیے پیارے بچوں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے تلاوت قرآن پاک کو شامل کریں گے، اس کے بعد پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ شامل کرتے ہیں سیگمنٹ جس کا نام ہے تلاوت قرآن پاک۔ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم۔
الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ پاک برکت عطا فرمائے بہت پیارے انداز میں تلاوت ہوئی ہم نے سنی اللہ پاک قرآن پڑھنا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے قرآن سننا اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے آئیے پیارے بچوں پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ حسنین بھائی ہیں ان سے کلام بھی سنیں گے جی دعوت اسلامی ہے دعوت اسلامی ہے یہ دعوت اسلامی ہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ ہم کو اللہ نبی سے پیار ہے ہم کو اللہ نبی
से प्यार गए हम तो अल्लाह भी से प्यार गए हमको नबी से प्यार है इंशाअल्लाह अपना बेड़ा पार सब सहाबा से हमें तो प्यार है सब सहाबा से हमें तो प्यार है हमको अल्लाह भी से प्यार है तुमको कुछ मालूम है या
سبحان اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ اللہ کرم، اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں، اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے۔ الحمدللہ۔ آئیے پیارے بچوں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور اب سیگمنٹ شامل کرنے کا وقت ہوا ہے، اور بہت ہی پیارا سیگمنٹ ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ دعوت اسلامی کا اہم ترین ایک شعبہ ہے، ڈپارٹمنٹ ہے۔ آئیے بڑھتے ہیں سیگمنٹ کی طرف، اور یہ ہے اسٹالز، کڈز مدنی چینل اسٹالز۔ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، کڈز مدنی چینل کی اسپیشل پروگرامنگ کو 5 سال ہونے کو ہیں۔ بچوں کی دینی تربیت اور کیریکٹر بلڈنگ میں کڈز مدنی چینل کے یونیک پروگرامز اور 2D 3D کارٹونز اللہ پاک کے فضل و کرم سے کافی مؤثر ثابت ہو رہے ہیں، اور کڈز مدنی چینل کی نیو پروگرامنگ نے تو کمال ہی کر دیا۔ مختلف اور زبردست ایکٹیویٹیز، انفارمیٹیو سیگمنٹ سے بچوں میں علم دین سیکھنے کا شوق بڑھ رہا ہے۔ ان پروگرامز اور کارٹون سیریز کی کامیابی اور بچوں میں ان کی مقبولیت کے پیچھے 1-2 نہیں بلکہ 100 سے زیادہ پروفیشنلز کی انتھک محنت اور ہمارے بڑوں کا ویژن اور امیر اہل سنت کی دعائیں شامل ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ کو کچھ اور پوائنٹ بتانا چاہتا ہوں تاکہ آپ کے علم میں ہو کہ دعوت اسلامی کا یہ شعبہ کس طرح سے اپنا کام کر رہا ہے۔ اب تک کڈز مدنی چینل کے کم و بیش 13 پروگرامز پیش کیے جا رہے ہیں، اور ہر پروگرام اپنی مثال آپ ہے۔ ہمارا مقصد کوالٹی آف کنٹینٹ کو برقرار رکھنا اور بچوں کی دینی اور اخلاقی تربیت کرنا بھی ہے۔ اللہ کا کرم، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت اور امیر اہل سنت کے فیض کے ساتھ ساتھ بڑوں کی رہنمائی سے اللہ نے کڈز مدنی چینل کو اس مقام تک پہنچایا ہے جس پر ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہیں۔ الحمدللہ۔ چونکہ ہمارا مدنی مقصد اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح کرنا بھی ہے، اس مقصد میں جہاں بڑوں کا جذبہ مرحبا، وہیں بچوں میں بھی جذبہ قابل رشک ہے، جو کہ ہماری کڈز مدنی چینل کی اسکرین سے نمایاں ہے۔ کڈز مدنی چینل کے پروگرامز میں بچوں کو اہل بیت و صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت اور آداب کے بارے میں سکھایا جاتا ہے۔ اسپیشل ایام میں خصوصی پروگرام سے کڈز مدنی چینل کے ناظرین بچوں کو اپنے بزرگوں کی سیرت کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ الحمدللہ، آج کڈز مدنی چینل ایک ٹیلنٹ پول بن چکا ہے، اور اس پول میں ہوسٹ، نعت خواں، قاری قرآن اور مبلغ اپنا رول ادا کرنے کے ساتھ ساتھ دین کی دعوت کو عام کر رہے ہیں۔ کڈز مدنی چینل کے پروگرامز بچوں کے ساتھ ساتھ ہر عمر کے لوگوں میں بے حد مقبول ہیں، اور ان کے مقبول ہونے کا پتہ آپ کے فیڈ بیک اور سوشل میڈیا اسپیشلی یوٹیوب کی ویورشپ سے ہوتا ہے۔ بے شک سوشل میڈیا پر لاکھوں کی تعداد میں ویوز، کمنٹس، لائکس آپ کی دعوت اسلامی سے محبت کا ثبوت ہے۔ بچے صبح اسکول اور شام میں مدرسے کے بعد کڈز مدنی چینل آتے ہیں، اور یہاں ان بچوں کی ہوسٹنگ، نعت خوانی، قرات اور دیگر ٹیلنٹس کو ٹریننگ کے ذریعے بہتر بنایا جاتا ہے۔ ہمارے ہی بچوں کے وائس اوور ٹیلنٹ پر جس محنت اور عمدگی کے ساتھ کام ہو رہا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہے۔ بچوں کے چینل اور اس کی پروگرامنگ کو ترتیب دینا ایک مشکل کام ہے، جس کو بہت ہی خوش اسلوبی اور پروفیشنل طرز پر سر انجام دیا جا رہا ہے۔ کڈز مدنی چینل ان تمام والدین و اساتذہ کا بے حد مشکور ہے جو ہمارے مقصد میں ہمارا ساتھ دیتے اور بچوں کی تیاری میں معاونت کرتے ہیں۔ یعنی پورے ہفتے میں
یعنی پورے ہفتے آپ کو چند گھنٹوں میں ان میں دین کسی نہ کسی انداز میں سکھانے کا ذمہ جو کڈس مدنی چینل نے لیا ہے وہ بخوبی انجام دے رہا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک کڈس مدنی چینل کو سدا شاد و آباد رکھے اور دنیا کے بچوں کو قرآن و سنت کا پیغام پہنچے اور بچپن سے ہی وہ ایک اچھے مسلمان بنے اور دین کی خدمت کر سکیں۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ کڈس مدنی چینل اسٹال تھا، اور ماشاء اللہ صفی اللہ بھائی نے کڈس مدنی چینل کے حوالے سے بتایا آپ کو ایک طرح سے ٹیلنٹ پول بھی ہے، کوالٹی آف کنٹینٹ بھی ہے، اور واقعی جو گھروں میں بیٹھے بچے ہیں، اسی طرح بچوں کے ساتھ ساتھ جو گھر میں ہیں بڑے بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، ایک اچھے انداز میں جو ایک تو ٹیلنٹ ہے یہاں پر، اور دوسرا یہ کہ جو آسان انداز میں سکھایا جا رہا ہے، دین اسلام کی بنیادی باتیں ہوں، احادیث مبارکہ ہو، صحابہ اور اہل بیت کی محبت ہو، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا عشق ہو، یہ الحمدللہ الکریم کڈس مدنی چینل کے ذریعے گھر گھر میں بسایا جا رہا ہے الحمدللہ۔ اور یہی جو صفی اللہ بھائی ابھی بتا رہے تھے کہ جو بچے صبح جاتے ہیں، کہاں جاتے ہیں؟ اسکول، اور شام کو کہاں جاتے ہیں؟ کڈس مدنی چینل پر۔ تو صفی اللہ بھائی آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہ بھی صبح جاتے ہوں گے کہیں نہ کہیں مدرسۃ المدینہ یا اسکول وغیرہ۔ اسی طرح شاہ صاحب ہیں ہمارے بائیں ہاتھ پر، یہ بھی صبح کہیں اور ہوتے ہوں گے، پھر شام کو کہاں جاتے ہیں؟ کڈس مدنی چینل پر آتے ہیں۔ تو الحمدللہ یہ ہے ایک سلسلہ بنا ہوا ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک کڈس مدنی چینل کو بھی سلامت رکھے، آپ بھی دعا کریں۔ یہ بھی ایک دعوت اسلامی کا اہم کام ہے، کڈس مدنی چینل کے ذریعے جو دین اسلام کی تبلیغ ہو رہی ہے، گھر گھر دین پھیلایا جا رہا ہے، اللہ پاک اس کو سلامت رکھے اور خوب اس میں ترقیاں عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، اسی طرح آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک اور اسٹالز بھی ہے، ابھی اسٹال ہے شاہ صاحب کا FGRF اسٹال، لیکن اس سے پہلے ہم بڑھیں گے ایک پیکج کی طرف اور پیکج شامل کریں گے، اس کے بعد اسٹال کی طرف جائیں گے۔ پیکج ہے میری دعوت اسلامی، اس میں بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو دعوت اسلامی کے بارے میں بتایا جائے گا۔ آئیے بڑھتے ہیں پیکج کی طرف، میری دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ میری دعوت اسلامی کے ساتھ میں ہوں ریان اتاری۔ دنیا بہت سمارٹ ہو گئی ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ہر ایک سوشل میڈیا سے کنیکٹ ہے، کوئی فیس بک سے، کوئی یوٹیوب سے، کوئی انسٹاگرام سے، تو کوئی ٹویٹر سے۔ کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا تعلق ان تمام سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے ہوگا، فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹویٹر اور اس طرح کی دیگر ویب سائٹس نے دنیا بھر میں اپنے کروڑوں صارفین بنائے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت صرف پاکستان میں کم و بیش 70 ملینز یعنی 7 کروڑ سے زیادہ سوشل میڈیا اکاؤنٹس موجود ہیں۔ ان افراد تک قرآن و سنت کا پیغام پہنچانے کے لیے دعوت اسلامی نے ایک ڈپارٹمنٹ بنایا جسے سوشل میڈیا کا نام دیا گیا۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کے تحت سوشل میڈیا ڈپارٹمنٹ اس وقت جن ویب سائٹس پر کام کر رہا ہے ان میں یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور واٹس ایپ شامل ہیں۔ فیس بک پر 50 سے زیادہ پیجز، یوٹیوب پر بھی 28 سے زیادہ چینلز، انسٹاگرام کے 9 اکاؤنٹس اور ٹویٹر کے 8 اکاؤنٹس ہیں جن کے ذریعے دنیا بھر میں علم دین پہنچایا جا رہا ہے۔ اس وقت مور دین 80 کنٹریز، 80 سے زیادہ ملکوں میں انگلش زبان کا استعمال ہو رہا ہے۔ اسی ضرورت کو دیکھتے ہوئے دعوت اسلامی نے کچھ یوٹیوب چینلز اور مختلف سوشل میڈیا اکاؤنٹس بنائے ہیں جہاں صرف اور صرف انگلش میں دین کی باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ اسپیشلی کارٹونز پر بھی انگلش میں کام ہو رہا ہے۔ انگلش زبان میں بچوں کے لیے 3D کارٹونز تیار کیے جا رہے ہیں، دین کی بات بہت ہی یونیک انداز میں اور سوشل میڈیا کے تقاضوں کے مطابق بنا کر پیش کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ اس وقت دعوت اسلامی کے 45 ملینز یعنی 4.5 کروڑ کے قریب فالوورز اور سبسکرائبرز مختلف پیجز پر موجود ہیں۔ ویڈیوز پر آنے والے ویوز کی بات کی جائے تو ملینز کی تعداد میں ویڈیوز دیکھی جا رہی ہیں۔
ہیں اور کئی ویڈیوز ایسی بھی ہیں جو 175 ملین سے زیادہ لوگوں نے دیکھی ہیں، یعنی 17-18 کروڑ سے زیادہ لوگ ان ویڈیوز کو دیکھ چکے ہیں۔ اور ہاں، اب تک یوٹیوب کی طرف سے دعوت اسلامی کو 5 گولڈن بٹنز اور 15 سلور بٹنز مل چکے ہیں۔ اگر آپ بھی سوشل میڈیا یوزر ہیں تو ابھی ہمارے پیجز اور چینلز کو لائک اور سبسکرائب کیجئے، ان کا کنٹینٹ خوب شیئر کیجئے اور قرآن و سنت کے پیغام کو دنیا بھر میں پہنچانے میں اپنی دعوت اسلامی کا ساتھ دیجئے۔ اللہ پاک دعوت اسلامی کے ہر شعبے کو مزید ترقی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی کی امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ پاک دعوت اسلامی کو خوب ترقی عطا فرمائے۔ دعوت اسلامی نے فزیکلی بھی دھوم مچائی ہوئی ہے اور ڈیجیٹلی بھی الحمدللہ الکریم دھوم مچائی ہوئی ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی دعوت اسلامی دین اسلام کی تبلیغ کر رہی ہے، دین اسلام کو پھیلا رہی ہے۔ اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ پیارے بچوں، وقت ہوا ہے ایکٹیویٹی کا، سیگمنٹ ہے ایکٹیویٹی، انشاءاللہ سیگمنٹ شامل کریں گے اور یہاں پر موجود بچوں کے ساتھ ایکٹیویٹی ہوگی اور کچھ انشاءاللہ الکریم علم دین آپ تک پہنچایا جائے گا۔ آئیے شامل کرتے ہیں سیگمنٹ ایکٹیویٹی ٹائم۔ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ سیگمنٹ ہے ایکٹیویٹی ٹائم اور ہمارے پاس 2 بورڈ ہیں یہاں پر۔ پہلے بچوں آپ لوگ یہ دیکھ لیں، دیکھیں یہ کیا لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں نا یہ جو فل ان دا بلینکس کرنا ہے آپ نے، جو خالی جگہ ہیں اس کو کیا کرنا ہے آپ نے، فل کرنا ہے۔ اچھا، اب اس کا جو آنسر ہے وہ ان میں سے آپشنز جو رکھے ہوئے نا سامنے، ان آپشنز میں سے جو آپ کو لگے کہ صحیح ہے یہاں آپ اس کو لگا دیں گے۔ اسی طرح یہ 4 یہاں پر ہیں اور 4 وہاں پر ہے، تو ایک بچہ یہاں سے آ جائے، ایک بچہ وہاں سے آ جائے، آپ آ جائیں، دو آ جائیں، کام کرتے ہیں، ایک آپ آ جائیں اور ایک آپ آ جائیں، آپ آ جائیں، ایک آپ آ جائیں، جلدی آئیں، دونوں اس طرف آ جائیں، جی جی، ایک منٹ اتنی جلدی کیوں لگا رہے ہیں آپ، وہاں رکھیں۔ اچھا، آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا گیم، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں نے جو آنسر کریکٹ ہوگا نا اس کو یہاں لگا دینا ہے۔ آپ کا ٹائم انشاءاللہ ہم شروع کر رہے ہیں اور مختصر وقت ہوگا، جلدی سے آپ کو جوابات دینے ہوں گے۔ ٹائم شروع ہوتا ہے اب، جی دیکھیں پہلا آپ کا ہے، سب سے پہلی آیت مبارکہ ہے نا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ڈیش شہر میں ہے، کہاں پر ہے دیکھیں، فل ان دا بلینکس کرنی ہے آپ نے۔ دعوت اسلامی کے جھنڈے میں آپ نے لکھا ہے لال، لگا لیا جی، آپ کا ہوا نہیں ہوا، ہو گیا آپ کا بھی، چلیں ادھر ہو جائیں تھوڑا سا آپ بھی، بورڈ نظر آیا نا مدنی چینل کے ناظرین کو بھی۔ پہلے آتے ہیں سیدھے ہاتھ کی طرف، آپ کا تھا پہلی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی، سورہ علق کی پہلی آیت سب سے پہلے نازل ہوئی۔ جواب درست ہے غلط ہے؟ درست جواب دے دیا ہے، ماشاءاللہ۔ سورہ علق کون سی سورت ہے، کون بتائے گا؟ پہلی سورت ہے؟ نہیں، پہلی سورت تو نہیں ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، تو اس کا نام کیا ہے؟ سورۃ العلق۔ سورۃ العلق جب پڑھتے ہیں نا تو کیسے قلقلہ آتا ہے، سورۃ العلق 30ویں پارے میں ہے، جواب درست ہو گیا ہے۔ دوسرا آپ کا تھا کڈز مدنی چینل کراچی شہر سے آن ایئر ہوتا ہے، یہ جواب بھی آپ کا درست ہے، ماشاءاللہ۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، جی ہاں، جواب درست ہے یا غلط ہے؟ جی ہاں، جواب یہ بھی درست ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کیا کہا جاتا ہے؟ دوبارہ پڑھیں، کیا کہا جاتا ہے؟ بنی اسرائیل۔ یہ یاد رکھیے گا، بنی اسرائیل کن کو کہا جاتا ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو۔ دیکھیں لکھا ہوا ہے یہاں پر، دوبارہ پڑھیں میرے ساتھ، کیا لکھا ہوا ہے یہ؟ سارے مل کے پڑھیں، ایک ساتھ نہیں پڑھ رہے، پہلے ایک لفظ پڑھیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ یہ پڑھیں، کیا ہے؟
بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آپ کو پتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کون ہے؟ اللہ پاک کے نبی ہیں۔ کون ہیں؟ اور آپ کے بیٹے یعنی شہزادے بھی اللہ پاک کے نبی ہیں۔ ان کا نام کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ کیا نام ہے؟ حضرت یوسف علیہ یوسف علیہ السلام، یہ بھی اللہ پاک کے نبی ہیں۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں بہت سارے اللہ پاک کے انبیاء کرام ہیں، اللہ پاک کے نبی ہیں۔ اچھا، چوتھا آپشن، تین تو آپ کے درست ہو گئے، چوتھا تھا آپ کا بھی مدنی چینل دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں، تو آپ نے لگایا غیر مسلم بھی مدنی چینل دیکھ کر مسلمان ہوئے ہیں۔ یہ جواب بھی درست دے دیا ہے، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، چاروں جواب درست ہو گئے۔ یہاں آتے ہیں، پہلا آپ کا آپشن تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار شریف مدینہ شہر میں ہے۔ کہاں پر ہے؟ مدینہ میں۔ مدینہ شہر میں ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ دعوت اسلامی کے جھنڈے میں لال کلر نہیں ہے، سبحان اللہ، جواب درست ہے۔ جی یہ رہا جھنڈا، ابھی دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہاں ہے لال کلر کہیں؟ کون کون سا کلر ہے یہ بتائیں؟ وائٹ، بلیک، بلو، گرین۔ اچھا چلیں، یہ آپ بتائیں کہ یہ کس کو کس کی نشاندہی کر رہا ہے؟ یہ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ حضرت کے مزار کا۔ یہ جو بلیک اینڈ وائٹ کلر ہے یہ کس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے؟ اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے گنبد، اس کو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ، گنبد کی نسبت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ گنبد کی اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا جو گنبد ہے مزار مبارک کا، اس کو یہ ریپرزینٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یہ جو بلو ہے یہ کس کو؟ غوث اعظم، کس کو؟ کے مزار کے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار کے گنبد کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو سبز ہے گنبد خضرا، گنبد خضرا کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، ماشاء اللہ۔ تو یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے۔ ادھر آئیں، دو آپشن ہوئے نا ابھی آپ کے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام حامد رضا ہے، جواب درست ہے یا غلط ہے؟ غلط ہے، غلط ہے۔ جواب یہ غلط ہے۔ حامد رضا تو اعلیٰ حضرت کے بیٹے کا نام ہے، شہزادے کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے کتنے شہزادے ہیں؟ 2۔ ایک بیٹے کا نام ہے حامد رضا، ایک شہزادے کا نام کیا ہے؟ حامد رضا۔ حامد رضا۔ یہ رہا محمد، کیا نام ہے؟ محمد۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام ہے محمد۔ یہ آپ یاد رکھ لیں، آپ دیکھیں اس کو علاقہ کیا موجودہ سیاست سے یہ بھی نکل بس نام کیا ہے یہ یاد ہونا چاہیے۔ بہت سارے ہم کہتے ہیں اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت کا عرس بھی آ رہا ہے، ٹھیک ہے، 25 صفر المظفر آنے والی ہے۔ اب اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اصل نام کیا ہے یہ یاد آپ نے رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، چوتھا ہفتہ وار اجتماع، ہفتہ وار اجتماع جمعرات، جمعرات کے دن ہوتا ہے، کیا لکھا ہوا ہے؟ جمعرات کے دن ہوتا ہے۔ ہفتہ وار اجتماع جمعرات کے دن ہوتا ہے، جواب درست ہے یا غلط ہے؟ درست ہے۔ درست ہے، جی ہاں، جواب درست ہے۔ اچھا یہ بتائیں مدنی مذاکرہ کس دن ہوتا ہے؟ ہفتے والے دن، ہفتے والے دن ہوتا ہے، یہ جواب بھی آپ سب کا درست ہے، ماشاء اللہ۔ تو یوں مقابلہ برابر نہیں ہوا، کیا ہو گیا؟ ایک غلطی ہو گئی تھی، ماشاء اللہ۔ لیکن یہ ہے کہ ہم نے بہت ساری باتیں سیکھی ہیں۔ آپ دونوں تشریف رکھیں، آپ دونوں بھی اپنی جگہ پر بیٹھ جائیں۔ آئیے پیارے بچوں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب ہم بڑھ رہے ہیں شاہ صاحب کی طرف، اور یہ نمائندگی کر رہے ہیں FGRF اسٹالز کی۔ آئیے بڑھتے ہیں اسٹال کی طرف جس کا نام ہے FGRF۔ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ میں ہوں سید محمد عزیر حسین اتاری اور میں نمائندگی کر رہا ہوں FGRF کی۔ آج میں آپ کو FGRF کے بارے میں بتانا چاہوں گا۔ اس کا وسیع نیٹ ورک 13 سے زائد ممالک میں شامل ہے۔ اس کے کچھ ذیلی شعبے ہیں: ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور خوراک۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اور خوراک کی تقسیم کا ایک بہت ہی نمایاں اور فعال شعبہ، یہ شعبہ قدرتی آفات کے دوران فعال ہوتا ہے۔ متاثرہ لوگوں کے
متاثرہ لوگوں تک خوراک اور بنیادی امداد پہنچانا، عارضی پناہ گاہوں کے ساتھ خوراک اور پینے کے پانی کی تقسیم اس شعبے کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ مثال کے طور پر وبائی امراض، زلزلہ یا سیلاب کی صورتحال وغیرہ۔ محکمہ ماحولیات یہ شعبہ 2021 سے کام کر رہا ہے۔ اب تک FGRF-ENV ڈپارٹمنٹ نے کراچی کے مختلف علاقوں میں تقریباً 3 ملین درخت لگائے ہیں۔ کتنے ملین درخت؟ 3 ملین۔ 3 ملین درخت لگائے۔ کتنے ملین؟ کتنے ہوتے ہیں کون بتائے گا؟ 3 ملین 3 ملین ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 3 جی شاہ صاحب کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ملین ہوتے ہیں۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 3 ملین۔ دیکھیں 1 ملین میں کتنے 10 لاکھ ہوتے ہیں؟ کتنے ہوتے ہیں؟ 10 لاکھ۔ 3 ملین کتنے ہو گئے؟ 30 لاکھ درخت لگائے ماشاءاللہ۔ جی شاہ صاحب۔ جن میں سایہ دار اور پھلدار درخت شامل ہیں۔ FGRF نے پہلے مرحلے میں 20 لاکھ درخت لگانے کا ہدف دیا تھا، جو ہمارے رضاکاروں کی تعاون اور حکومت اور بین الاقوامی۔ اچھا اتنا مشکل لفظ ہے، اس کا آسان پتہ کیا ہے؟ بین الاقوامی کا نہیں، بین الاقوامی کو آپ یوں انٹرنیشنل بھی کہہ سکتے ہیں۔ کیا کہہ سکتے ہیں؟ انٹرنیشنل۔ اوورسیز بھی کہہ دیتے ہیں۔ اب یہ آپ کو اردو کتنی مشکل لگ رہی ہوگی، بین الاقوامی، بعض بچوں نے پہلی دفعہ سنا ہوگا۔ جی شاہ صاحب۔ بین الاقوامی NGOs کی تعاون سے حاصل کیا گیا تھا۔ مختلف معذور بچوں کا علاج، سماعت کی معذوری کے ساتھ ساتھ حسی مسائل کے شکار بچوں کی بحال ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ بحالی ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے ہم نے شہر فیصل کراچی پر ایک چھوٹے پیمانے پر بحالی مرکز قائم کیا، جس میں 50 بچوں کی دیکھ بھال کی گنجائش تھی۔ اس کی مانگ میں اضافہ ہوا اور ہم نے اپنا دوسرا منصوبہ شروع کیا، جو اب کام کر رہا ہے۔ اللہ، جو اب کام کر رہا ہے۔ دیکھیں FGRF دھومیں مچا رہا ہے بھائی۔ کیا کر رہا ہے؟ دھومیں مچا رہا ہے۔ زبردست ماشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمارے FGRF کو بھی سلامت رکھے۔ بہت زبردست شعبہ، جس طرح بھی شاہ صاحب نے بتایا نا، یہ بھی ایک کام ہے۔ 3 ملین درخت۔ کتنے ملین؟ 3 ملین۔ اچھا، ہدف پہلے مرحلے میں 20 لاکھ درخت لگانے کا لیا تھا۔ شاہ صاحب آپ نے کیا بتایا تھا؟ 20 لاکھ درخت لگانے کا ہدف دیا تھا، لیکن لگائے کتنے؟ 30 لاکھ۔ 30 لاکھ لگا دیے۔ 3 ملین کتنے ہوتے ہیں؟ 30 لاکھ۔ اسی طرح یہ جو ایک اور شاہ صاحب نے بات بتائی آپ کو، مختلف معذور بچوں کا علاج۔ کیا ہے صفی اللہ بھائی؟ مختلف معذور بچوں کا علاج۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کچھ بچے معذور ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایب نارمل بچے بھی آپ نے دیکھے ہوں گے۔ ایب نارمل بچے دیکھیں آپ نے؟ ٹھیک ہے۔ ان کی زندگی کس طرح ہوتی ہے؟ اگر ہم دیکھیں نا، تو ایک تو اللہ پاک کا ہمیں شکر بھی ادا کرنا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ الحمدللہ FGRF ان کا بھی دیکھ بھال کر رہا ہے، ان کا بھی خیال کر رہا ہے، اور ایک طرح سے یہ امت کی خدمت ہے۔ اللہ پاک ہمارے FGRF کو بھی سلامت رکھے، اللہ پاک برکت عطا فرمائے۔ آئیے پیارے بچوں، پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں، اور اب آخری سیگمنٹ، پروگرام کا وقت بھی ختم ہو رہا ہے۔ ہمارے ساتھ انوار بھائی بھی ہیں۔ انوار بھائی ہیں؟ جی، انوار بھائی ہمارے ساتھ ہیں، ان کی طرف بڑھیں گے، اور سیگمنٹ کا نام ہے نیک کام۔ دعوت اسلامی ہے، دعوت اسلامی ہے، یہ دعوت اسلامی ہے۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج اگر دعوت اسلامی کو 42 سال مکمل ہوئے ہیں، تو اس میں جو سب سے بڑا کردار ہے وہ ہے نیکی کی دعوت کا۔
جس کا سلسلہ ایک اکیلے شخص نے شروع کیا اور نیکی کی دعوت کا سلسلہ اتنا تیز تر چلا کہ آج وہ شخص اکیلا نہیں بلکہ اس کے ساتھ پوری ایک تحریک ہے جسے لوگ دعوت اسلامی کے نام سے جانتے ہیں، ماشاءاللہ. اور وہ شخص کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے پیارے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ہیں. تو بچوں، آج بھی میں آپ کو جس نیک کام کے بارے میں بتاؤں گا وہ ہے نیکی کی دعوت. آپ سب جاننا چاہیں گے نیکی کی دعوت کیا ہوتی ہے اور کس طرح بچے نیکی کی دعوت دے سکتے ہیں. تو چلیے میں آپ کو بتاتا ہوں. پیارے بچوں، کسی بچہ یا بڑے کو نیکی کے کام کے بارے میں بتانا اور انہیں نیکی کا کام کرنے کا کہنا نیکی کی دعوت کہلاتا ہے. سبحان اللہ. نیکی کی دعوت دینے والے کو ثواب بھی ملتا ہے. ماشاءاللہ. مثال کے طور پر ایک بچے نے دوسرے بچے کو سمجھانے کے طور پر کہا، جو نماز نہیں پڑھتا اللہ پاک اس سے ناراض ہوتا ہے. نماز پڑھنے والے کو ثواب بہت سارا ملتا ہے. اور یہ باتیں سن کر دوسرے بچے نے نماز شروع کر دی تو دوسرے بچے کو نماز کا ثواب بھی ملے گا، ساتھ ہی پہلے بچے کو بھی ثواب ملے گا. سبحان اللہ. کیونکہ اس پہلے بچے کی وجہ سے دوسرے بچے نے نماز شروع کی. اس طرح ہر نیکی پر ہر بچہ اور بڑا ڈبل ثواب کما سکتا ہے. ایک حدیث شریف میں ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ممبر شریف پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک صحابی نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، لوگوں میں سے سب سے اچھا کون ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سے وہ شخص سب سے اچھا ہے جو زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہو اور زیادہ نیکیاں کرنے والا ہو اور زیادہ متقی اور پرہیزگار ہو، سب سے زیادہ نیکی کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے والا ہو اور سب سے زیادہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ دین کی خدمت کرنے اور نیکی کی دعوت دینے والا بنائے. آمین 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 آمین. ماشاءاللہ. پیارے بچوں، واقعی ایک بات کل بھی آپ کو بتائی گئی تھی، آج بھی اس کو اپنے ذہن میں بٹھا لیں. کیا کریں گے؟ بٹھا لیں. جیسے آپ کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں، زمین پر بیٹھ جاتے ہیں، آپ کی بات جو ہے نا وہ ذہن میں ہی رہے، کہیں جائے نہیں، اٹھ کے نہ جائے. وہ بات یہ ہے کہ نیکی کی دعوت دینی ہے. کیا کرنا ہے؟ نیکی کی دعوت کیسے دیں گے؟ انوار بھائی نے اتنا پیارا طریقہ بتایا ابھی کہ ایک بچہ دوسرے بچے کو کیا کہتا ہے؟ نماز کی دعوت دیتا ہے. کس کی دعوت دیتا ہے؟ نماز کی. دوسرا بچہ اس دعوت پر نماز پڑھتا ہے تو اس بچے کو نماز پڑھنے کا تو ثواب ملے گا، لیکن جس نے دعوت دی تھی، جس نے نیکی کی دعوت دی تھی نماز پڑھنے کی، اس کو بھی اس دوسرے بچے کی نماز کا کیا ملے گا؟ ثواب ملے گا. تو اس حوالے سے آپ نے ذہن بنا کے رکھنا ہے، جب بھی موقع ملے ہم کیا کریں؟ نیکی کی دعوت کو عام کریں اور برائیوں سے منع کرتے رہیں. اللہ پاک ہماری دعوت اسلامی کو خوب ترقیاں عطا فرمائے، ہمارے پروگرام کو قبول و منظور فرمائے. کڈز مدنی چینل آپ دیکھتے رہیے، انشاءاللہ کل پھر اسی وقت حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دعوت اسلامی ہے یہ، دعوت اسلامی ہے. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی. آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. اللہ کی نعمت ہے یہ دعوت اسلامی. آقا کی عنایت ہے یہ دعوت اسلامی. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.